بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج بتاریخ 17 جنوری سن 2022 گروپ سوال شیخ مقصود حفیظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 485 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ شیخ محترم، پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا جنوبی شخص قرآن کی تلاوت، دعائیں وغیرہ پڑھ سکتا ہے جو اس کو یاد ہیں، یا اس کے لیے جائز نہیں ہے؟ جہاں تک دعاؤں اور عام اذکار کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں کسی بھی عالم کا اختلاف نہیں ہے کہ انہیں نہیں پڑھا جائے گا، انہیں پڑھا جا سکتا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جیسا کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے ذکر ہر وقت کیا کرتے تھے۔ البتہ جنوبی یہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے یا نہیں، اور یہ بھی اختلاف ہے غیب، نظر مصحف لے کر کے پڑھنے میں کسی کا اختلاف نہیں کہ وہ جائز اس کو نہیں چھوئے گا، لیکن اگر غیب پڑھنا ہے یا جیسے آج کل موبائل میں ہے اس میں پڑھنا ہے تو جمہور کبیر علماء اسی طرف گئے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جو سنن ابو داود میں اور مسند احمد وغیرہ میں ہے، اور عموماً علماء اسے جیسے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وغیرہ ہیں، دوسرے ہیں، وہ لوگ اسے حسن قرار دیتے ہیں۔ یہ الگ مسئلہ ہے، بہت سے علماء جیسے علامہ البانی اور دوسرے بھی اسے ضعیف قرار دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا يحجبه عن قراءة القرآن الا الجنابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے سے اگر کوئی چیز روکتی تھی، کیا تھی؟ وہ جنابت تھی۔ اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اختلافات سے بچنے کے لیے، اور اس لیے بھی کہ اس سلسلے میں ایک حدیث وارد ہے، اگر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہو جائے پھر بھی اس سے ایک قوت ملتی ہے کہ نہیں؟ اور اس لیے بھی کہ بہت سے علماء المعتبرین جیسے علامہ احمد شاکر ہیں اور ان سے پہلے بھی، اور حافظ ابن حجر، ان لوگوں نے اس حدیث کو حسن اور قوی قرار دیا ہے۔ لہذا احتیاط اسی میں رکھنا چاہیے کہ حالت جنابت میں قرآن مجید نہ پڑھے، نہ ہی دیکھ کر کے اور نہ ہی زبانی۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم، جیسے کہ منگنی وغیرہ ہوتی ہے تو لڑکے والے لڑکی والوں کو دعوت دیتے ہیں اور لڑکی والے لڑکے والوں کو کھانے وغیرہ کی دعوت دیتے ہیں، تحفے وغیرہ دیے جاتے ہیں، تو ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ کھانا کھانا اور تحفے وغیرہ قبول کرنا کیا حکم رکھتا ہے؟ اور اسی طریقے سے لڑکی والے لڑکے والوں کو اور لڑکے والے لڑکی والوں کو جو انگوٹھی دیتے ہیں، اگر سونے کی ہو تو لڑکے کے لیے کیا حکم ہے، اور چاندی کی ہوگی تو لڑکے کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، جہاں تک پہلے امر کا تعلق ہے، یہ میرے نزدیک یہ عادات میں ہے، یہ عبادات میں نہیں ہے، یہ عادات میں ہے۔ جس سلسلے میں شریعت خاموش ہے اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جائز ہے، البتہ اس کے پیچھے کچھ غلط رسوم رواجات اور بعض خرابیاں پیدا ہو جائیں تو مصالح مرسلہ مصلحت کے تحت اس کو روکا جائے گا، لیکن محض مثلا بات پکی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کچھ ہدیہ تحفہ لے جا رہے ہیں یا ہدیہ تحفہ دے رہے ہیں تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے یہاں کھانے اور ان کے یہاں کھانے میں کوئی ایسی قباحت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک انگوٹھی کا تعلق ہے، انگوٹھی اگر عورت کو دی جا رہی ہے، ظاہر بات ہے اس کے لیے تو سب جائز ہی ہے، البتہ لڑکے کو اگر پہننے کے لیے دی جا رہی ہے تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ لڑکے کے لیے سونا حرام اور ناجائز ہے، البتہ چاندی کی انگوٹھی وہ پہن سکتا ہے، ہاں، اور اگر جو ہے وہ صرف انگوٹھی کی شکل میں ہے لیکن ہدیہ اور تحفہ دیا کہ اس سے وہ فائدہ اٹھائے گا، ہے کہ نہیں ہے، وہ بیچ دے گا، اپنی بیوی کو دے دے گا، یعنی جیسا ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ علی کل حال لڑکے کے لیے پہننا اس کا جائز نہیں ہے، مگر لینا جائز ہے۔ ہاں، کوئی بات نہیں، ہدیہ اور تحفہ لینا جائز ہے، جی، یعنی سونے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو، ولی سے کچھ نہ ہو، پہننے کے لیے نہیں، بطور تمول کے۔ جی جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لباس جو ریشم تھا اس کو دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا تم نے تمہیں پہننے کے لیے نہیں دیا کیا، کسی کو حضرت عمر نے اپنے کافر بھائی کو اس کو ہدیہ کر دیا تھا۔ جی، یعنی جو چیز جائز نہیں ہے وہ کافر کو دے سکتے ہیں؟ ظاہر بات وہاں اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے،
اس تو شریعت کے احکام فروعی کے مکلف تو ہے نہیں وہ. شرط یہ ہے کہ بذات خود وہ چیز کوئی خراب نہ ہو. شراب نہیں دے سکتے، ارے بات سمجھے نا. لیکن یہ ہے کہ ایک چیز اصل کیا ہے، وہ جائز ہے، اس میں خبث نہیں ہے، صرف شریعت کی مخالفت کی وجہ سے اس میں وہ خرابی پیدا ہوئی ہے تو کوئی حرجہ نہیں. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم میں 35 سال کا آدمی ہوں، تقریباً 3 سال پہلے میری جاب چلی گئی تو اس کے بعد مجھے دینی علم سیکھنے کا شوق ہوا اور اسی کے چلتے میں نے یعنی دروس وغیرہ سب اٹینڈ کرنا شروع کیا اور دینی علم سیکھنے لگ گیا ہوں. گھر میں بیوی وغیرہ کہتی ہیں کہ آپ کو یعنی بھی آپ کے فرائض ہیں ادا کرنا ہے اور آپ کو جاب ڈھونڈنا چاہیے اور ساتھ میں فرائض وغیرہ ادا کریں، یہ آپ کے لیے کافی ہیں. تو سوال یہاں پر یہی ہے کہ کیا دینی علم سیکھنا اہم ہے میرے لیے، یا آپ جاب ڈھونڈ کر میں اپنے فرائض کو ادا کروں، اتنا ہی میرے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ؟ ظاہر بات ہے دینی علم اتنا جس کے ذریعے سے آپ نماز پڑھ سکیں، روزہ رکھ سکیں، آپ طہارت وغیرہ جو ضروریات ہوتی ہیں عقیدے، یہ تو علم حاصل کرنا ضروری مقدم ہے کہ نہیں. اور یہ آپ جو ہے اپنے کاروبار اپنے کام کو ڈھونڈنے اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اس کے کام ساتھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد آپ کے اوپر ذمہ داری گھر کی ہے، بچوں کی ہے، بچوں کے پڑھنے پڑھانے کی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے والدین بوڑھے ہوں، ان کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہو، یعنی بہت چیزیں ہو سکتی ہیں نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع، انسان کے گنہگار ہونے کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ وہ جن کے روزی خرچے کا ذمہ دار اس کو ضائع کرے، ہے کہ نہیں ہے. تو اب آپ ایک ضروری چیز آپ کے اوپر ہے کہ بیوی کا خرچہ دینا، بچوں کا خرچہ چلانا، اور آپ ایک ضروری چیز کو چھوڑ کر کے ایک نفلی عبادت جو آپ کے لیے آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے، ظاہر بات یہ چیز آپ کے لیے جائز نہیں ہے. جی یعنی الٹا گناہ ہوگا کیا؟ ظاہر بات ہے اگر وہ لوگ بھوکے رہے، ان کو تنگی رہی، علاج کے لیے پیسہ نہ رہا، بچوں کے لیے تعلیم کا پیسہ نہ رہا، ظاہر بات اس سے سوال ہوگا قیامت کے دن. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ علماء کہتے ہیں کہ منہج سیکھنا چاہیے. منہج کس کو کہتے ہیں؟ کہ عام آدمی کے لیے بھی کیا یہ منہج سیکھنا ضروری ہے؟ اللہ خیر کرے. بعض لوگ جو ہے حقیقت کو سمجھتے نہیں اور لوگوں کو خلفشار میں مبتلا کرتے ہیں. یہ بڑی اہم چیز ہے، لیکن اس شکل میں ہم اس کو اب سن رہے ہیں. ہمارے سلف کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں. ابھی کہیں مدرسے میں سنتے رہے ہیں آپ، ابھی مدرسے میں پڑھے ہیں نا. منہج اصل میں ہے کیا؟ منہج مانے طریقہ اور واضح راستہ ہے. ہم اہل حدیث ہیں، یعنی منہج سلف پر ہیں. عقیدے کو کیسے سمجھا جائے، عبادات کے معنی میں کیا ہے، عمل کیا ہونا چاہیے، اخلاقیات ہماری کیا ہونی چاہیے، ہے کہ نہیں، ہم اپنے مخالف کے ساتھ کیا ہمارا تعامل ہونا چاہیے، حکام کے ساتھ ہمارا کیا تعامل ہونا چاہیے. الدین النصیحہ، قالوا لمن قیل لمن یا رسول اللہ، قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ وعامتہم. یہ ہے اصل منہج، ہے کہ نہیں. اب ایک طالب علم ہے، اسے ٹھیک ہے یہ جاننا چاہیے کہ ہاں بھائی عقیدہ ہے، صحابہ کرام کا عقیدہ کیا رہا ہے، صحابہ کرام عبادت کس طریقے پر کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِن بَعْدِي، ہے کہ نہیں. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم. اور آپ نے جو بیان فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر کی، حضرت ابو ہریرہ کی، حضرت معاویہ کی حدیث ہے کہ بنو اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے، ہماری قوم کی، ہماری جماعت کس میں 73 فرقوں میں بٹے گی، ہے کہ نہیں. سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ جہنمی ہے، ایک جنت میں جائے گا. اور وہ کون ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، یعنی ہمارے صحابہ کا جو منہج ہے اس کے اوپر. تو ہمارا تو اس کے اوپر ایمان، اور حد اہل حدیث کا اس کے اوپر ایمان ہے. البتہ ایک عامی آدمی ہے یا ایک ڈاکٹر ہے، وہ ہے انجینئر ہے، وہ دوسری چیزوں میں مشغول ہے، آپ اس کو جو ہے اس میں جو ہے مشغول کیے اور پریشان کیے. وہ تو یہ رکھتا ہی ہے نا کہ ہاں بھائی ہم کس کو مانتے ہیں، ہم سلف کے طریقہ اہل حدیث، ہمارا معنی ہی یہی ہے کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے. جی اور یہ بھی بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ سلف کے منہج کا معنی کیا ہے. سلف کے منہج کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم اولاً تو اس طریقے کو سیکھیں. کیا ہمارے صحابہ کرام کا عقیدے میں کیا طریقہ رہا ہے، عبادات میں کیا طریقہ رہا ہے،
سلوک یعنی جو ہے ان میں کیا طریقہ ہے کہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اوپر چلیں بھی، اس کو اپنائیں بھی. ہم اس کے اوپر یہ نہیں کہ ہاں صرف زبانی دعویٰ رہے. عبادات سلف بہت کیا کرتے تھے اور ہم نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ کون سے کس منہج کے اوپر ہو تم؟ صرف تاریک نماز کو کافر قرار دیا کرتے، تم عالم ہو کر کے نماز نہیں پڑھتے ہو تو قضا کر کے پڑھتے ہو. کس سلف کے طریقے پر منہج پر ہو تم؟ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہاں اس پر ہمیں ثبات بھی ہونا چاہیے. یہی نہیں کہ ہاں بھائی ہم 1 مہینے تک پھر اس کے بعد جو ہے کینسل ہو گئے. جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم لزوم جماعت سے کیا مراد ہے؟ کیا کسی امام کی پیروی کرنا یا کسی جماعت کا حصہ بننا لازمی ہے؟ بھائی دیکھیے، اگر وہاں پر اسلامی حکومت ہے، اصل چیز یہ ہے لزوم جماعت. حاکم ہے آپ کا، چاہے ظالم ہے حاکم، فاسق ہے، فاجر ہے، جیسا بھی ہے، ہمیں اس کے ساتھ رہنا، اس کے ساتھ بغاوت نہیں کرنا، اس سے بیعت کرنی، اس سے الگ نہیں ہونا ہے. لیکن جہاں پر یہ حاکم نہ ہو کوئی، گویا وہاں پر کوئی ایک جماعت ہی نہیں، ہر مسلمان نے انہوں نے اپنی جماعت، انہوں نے اپنی جماعت. تو ایسی صورت میں جماعت کی کسی پابندی کرنا، کسی اور بیعت کرنا یہ چیز نہیں، بلکہ انسان کس کے اوپر رہے؟ ہاں بھائی ہم وہی طریقے پر چلتے ہیں جو صحابہ کرام اور ان کا طریقہ رہا ہے، سلف کا منہج رہا ہے. اب وہ کسی جمعیت کے تابع ہو کر کے رہے، اپنا اکیلے کوئی مدرسہ، اپنا اکیلے کوئی مکتبہ قائم کرے، اس کے اوپر رہے کہ ہاں بھائی ہم ان کی مخالفت نہیں کرتے لیکن کوئی اس کا ممبر نہیں بنتے ہیں. جیسا کہ ہمارے ہندوستان پاکستان بہت سے علماء اہل حدیث ہیں نا، جمعیت قائم ہے، ہاں بھائی ٹھیک ہے، لیکن ہے گدوئی ضروری نہیں کہ ہم جو ہے ان کے تحت ہی رہ کر قائم کریں. یہ الگ ہے کہ اگر اجتماعی طور پر پائے جائے چیزیں تو اس میں بڑی قوت پائی جاتی ہے، لیکن بسا اوقات بہت سی رکاوٹیں پیش آتی ہیں، انسان کام کرنا چاہتا ہے لیکن جمعیت کے اوپر ایسا آدمی مسلط ہو گیا اسے کام ہی نہیں کرنے دیتا. جی. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ غسل میں کیا سر کا مسح کرنا ثابت ہے یا نہیں ہے؟ بھائی دیکھیے، سر دست میرے سامنے کوئی صریح حدیث اس سلسلے میں نہیں ہے. جو حدیثیں اس سلسلے میں آئی ہیں، امام ابو داؤد نے بڑی تفصیل سے حدیث کو نقل کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہو یا کیا ہو، کسی اور صحابی یا صحابیہ کہتے ہیں صفیہ کے ہو، اس میں توضأ وضوءہ للصلاۃ، جس طریقے سے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں آپ نے وضو کیا. اور حضرت صفیہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے پیر دھولنے کو مؤخر کر دیا. تو صرف استثناء کس کا ملتا ہے؟ وضو کے ساتھ پیر کے نہ دھونے کا، لیکن سر کے مسح کا کوئی استثناء نہیں ملتا. بعض علماء اس طرف گئے، جیسے صاحب المعبود نے اس چیز کو چھیڑا ہے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ چونکہ مسح کس کے قائم مقام ہے؟ وہ دونوں کے نا، لیکن جب سر کے اوپر پانی ڈالنا ہے تو مسح بھی کرنا. لیکن یہ استنباط ہے، اس کی کوئی صریح دلیل نہیں ہے کہ آپ نے سر کا مسح نہیں کیا یا سر کا مسح کیا ہے. نہیں، ویسے تو پھر ساری چیزیں دھلی جاتی ہیں. جی، وضو کرنے کا مطلب پورا جسم ہی دھولا جاتا ہے. جی. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ ایسا قول ہے کہ صرف یعنی ناک میں اگر کوئی پانی ڈال دے؟ نہیں، وہ تو ایک دیکھیے، تمام علماء ایک وجوبی طریقہ غسل کا، ایک سنت کا طریقہ ہے، ایک واجب ہے. سنت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر گندگی لگی اس کو پہلے صاف کرتے تھے، پہلے اپنے جیسے ہاتھوں کو دھو کر کے صاف کیا، پھر اس کے بعد وضو کیا، پیر دھونے کے بعد پورے جسم کو دھولتے تھے. بعد سروں میں ڈال کر کے پہلے بالوں تک پہنچاتے تھے، ہے نا، پھر پورے جسم کو پانی ڈالتے تھے 3 بار، دائیں بائیں اور سر کے اوپر. تو یہ سنت کا طریقہ ہے. ورنہ وجوب تو سب کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان پورے جسم کو اپنے دھو لے، مثال کے طور پر ایک دریا ہے اس کے اندر، اس میں غسل جنابت کی نیت سے انسان کود پڑا اور پہلے وضو نہیں کیا، نکلے گا تو اس کا مطلب کہ اس کا غسل ہو چکا ہے. اسی طریقے سے آتے جو شاپر لگے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں ہے، انسان وضو نہ کرے، اس کے نیچے جا کر کھڑا ہو جائے، پورے جسم میں چلا جائے اور کلی کر کے ناک مانے تو اس کا وضو، اس کا غسل ہو جائے گا. بلکہ امام ابن تیمیہ اور یہ بھی علامہ البانی اسی طرف گئے ہیں کہ اس میں غسل بھی شامل ہو، وضو بھی شامل ہو جائے گا، اس میں وضو بھی شامل ہو جائے گا. لیکن یہ چیز اگرچہ ہے لیکن تھوڑا سا محلے. دلیل کیا ہے ان لوگوں؟
بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس شخص کہا کہ یہ پانی لے جو اپنے اوپر ڈال لو، اپنے اسے الگ سے وضو کرنے کا حکم نہیں دیا۔ جی یہ استنباط اس قسم کے ہیں۔ وَإِذَا کیا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، گویا کہ طہارت کر لیا، وضو کا ذکر اس میں نہیں ہے۔ تو اس قسم کے استنباطات ہیں ان علماء کے۔ جی تو یہاں پر پیروں کے تعلق سے بھی بہت لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب یعنی پیر جب دھونا ہے تو اب پیر تو اسپیشلی کوئی ہاتھ لگا کے تو دھوتا نہیں ہے، لیکن ساتھ میں اوپر سے جب پانی پڑتا ہے تو پیر کچے ہو جاتے ہیں، تو یہ کچا ہونا کافی ہو جائے گا، غسل میں آ جائے گا، وضو میں آ جائے گا؟ ہاں بھائی کوئی حرجہ نہیں ہے، جہاں خاص طور پر ہم اگر پکی زمین کے اوپر ہیں جہاں پانی جمع نہیں ہو رہا ہے، پانی بہہ جا رہا ہے، صاف ہے، تو ٹھیک ہے۔ تو ہمارا ہاتھ لگنا ضروری نہیں ہے پیروں پر؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ جیسے اس سے پہلے بھی آپ نے کہا تھا کہ یعنی وہ دیکھیے ڈالنا الگ ہے، دیکھیے دھونا الگ ہے۔ یہ غسل کی آپ بات کر رہے ہیں، وضو کی نہیں کر رہے ہیں آپ۔ جی کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ غسل کی۔ تو دونوں ظاہر بات غسل میں ہر جگہ آپ کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا ہے، ہر جگہ پہنچ جاتا ہے آپ کا ہاتھ؟ نہیں پہنچتا۔ اس کے اوپر کیا ہے، صرف اپنے جسم کو پورا نہا لینا، اور وہ ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ رگڑ رگڑ کے، لیکن دھونا جس کو کہتے ہیں آپ سمجھیے کہ فلاں چیز کو دھو لو، ہاتھ کو دھو لو، تو کیا ہے اس کا صرف پانی بہانا ہے، دھونے میں شامل نہیں ہے نا۔ دھونے کے لیے اس میں لغتاً بھی یہ معنی ہے کہ انسان کیا کرے، وہ اس لیے میں کہہ رہا تھا، وہ یہ بات ہم نے کہی تھی۔ نہیں تو پانی بہانے سے بھی بنا ہاتھ لگائے کے بھی بہت پریشر رہتا ہے آج کل پانی میں، صاف۔ ہاں تو یہ کہیے کہ وہ ہاتھ کا کام دے رہا ہے، وہ پریشر جو ہے نا، وہ زور والا جو رہتا ہے، تو کوئی حرجہ نہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ کوئی حرجہ نہیں ہے۔ وہ اصل چیز یہ ہے کہ وہ کیا ہے، یعنی جو مسامات ہیں اس میں پانی جو ہے وہ ہمیں اطمینان ہو جائے کہ ہاں پانی پہنچ گیا ہے۔ جی کچھ نہیں، انسان جا رہا ہے، وہ دیکھا کہ جلدی اس کو پانی بھرا ہوا، اس کے اندر وضو کی نیت سے اپنے پیر کو خوب اچھی طریقے سے ہلا لیا، ختم ہو گئی بات۔ جی بات وہاں پر ہو رہی تھی کہ جہاں انسان الگ سے پانی لے کر کے بیٹھتا ہے، اور یہ تو اس میں آپ کتنا بھی یا تو پھر ایک آدھ بالٹی پانی آپ اس میں ڈالیے پیر پر۔ نہیں آج کل لوگوں کو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ مسجد کے نل کے نیچے ٹھہرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اور ایسا نل کھولا پریشر میں رہتا ہے، کبھی کسی میں نہیں رہتا ہے۔ دیکھیے یہ چیز اور آپ خود ہی سوچئے، دیکھیے ایک ایسی چیز ہے کہ یہ کتنا بھی پریشر میں رہے، اوپر ہے، لیکن یہاں بغل وغیرہ جگہ خالی خوش رہ جانے کا امکان ہے۔ نہیں ٹھیک ہے، اگر خوش رہ گیا تو وہ تو سمجھ میں آتی ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ اس معلوم ہوگا کہ انسان کیا کرے، جب ہاتھ لگائے گا تبھی تو نہیں اس کا اطمینان ہوگا۔ ہم دیکھ بھی رہیں گے سارا کچا ہو چکا ہے پیر، لیکن اس نے ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ ہاں تو اگر اس طریقے سے ہے کہ پورا پانی بہ گیا ہے چاروں طرف، تو انشاءاللہ ہو جائے گا اس کا، یعنی بنا ہاتھ لگائے۔ جی انشاءاللہ ہو جائے گا، کیونکہ آج کل یہ بیماری زیادہ دیکھنے میں آتی ہے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر ہم ٹوکیں یا نہیں۔ ٹوکنے کی ضرورت نہیں، بتاؤ سمجھانا کہ سنت کا یہ طریقہ نہیں ہے، کیا ہے وَأَسْبَغَ وَضُوءَهُ فَأَحْسَنَ الْوَضُوءَ، اور یہ اسی صورت ممکن ہے جبکہ انسان اس کو ٹھیک سے ہاتھ لگا کے رگڑ کر کے دھوئے۔ جی اگلا سوال ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے، اس میں لکھا گیا کہ شیخ محترم امام نے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا جاتا ہے قبور اہل سنت من اہل الکبار روض، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کبائر کے مرتکبین ہیں ان کو قبر میں عذاب نہیں ہوگا۔ قبور اہل الکبائر روضہ وقبول اہل البدعۃ حفرہ، تو اس کا معنی یہ ہے جو کبائر کے مرتکبین ہیں، یعنی گویا کہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم نماز نہ پڑھو، رشوت دو، چوری کرو، جھوٹ بولو، دھوکہ دو، لوگوں کا مال کھاؤ، صرف کہو تو ہمارا عقیدہ درست ہے اور نجات پا جاؤ گے، ہے کہ نہیں؟ امام حنبل رحمہ اللہ کا اصل میں صرف مقارنہ کے طور بیان کرنا ہے کہ گناہ خواہ کبیرہ ہی ہو وہ بدعت کے مقابلے میں ہلکا اور اہون ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ انسان عموماً جب کرتا ہے تو کیا سمجھ کے کرتا ہے کہ ہاں ہم غلط کام کر رہے ہیں، لیکن اب ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، دلیری کر رہا ہے، لوگوں کو غلط ووٹ بھی ڈلوا رہا ہے لوگوں سے، رشوت بھی لے رہا ہے، اور پسٹول کے زور کے اوپر اپنی صدارت حاصل کر رہا ہے، تو یہ کیا مطلب ہے؟ مجرم
بدعتی کے برابر ہو جائے گا؟ خاص طور وہ بدعات جو انسان بدعات سمجھ کر کے نہیں، کہ ہلکی سی چیز، یعنی مثال طور پر تسبیح پڑھ لیا اس نے مسجد میں، تو اس کے برابر ہو جائے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس کو لے کر کے لوگوں کو گناہ کی دعوت نہ دیں، اس سے صرف مقارنہ یہ پیش کرنا ہے، جیسے کہ علماء نے اس سلسلے میں گفتگو کی اور بات کی ہے، مقارنہ یہ پیش کرنا ہے کہ اصل کے لحاظ سے، نئے کی فرد اور اس کے لحاظ سے۔ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عامۃ عذاب القبر من البول کہا ہے کہ نہیں کہا ہے کہ نہیں؟ وہ غیبت چگلی والوں کو عذاب ہو رہا تھا، نہیں عذاب ہو رہا تھا، تو کہاں روزہ رہا گیا؟ تو احمد حنبل رحمہ اللہ کا یہ قول ہے، اصل جو ہے بدعت سے بطور تحذیر کے ہے، نہ یہ کہ گناہ کے اوپر ابھارنا ہے۔ جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم، مغرب کے بعد اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یعنی لائٹس جلانے کا بولتے ہیں، تو کیا اس کا کیا حکم ہے؟ بھائی ظاہر بات، اندھیرا ہے، روشنی کے لیے لائٹ جلانا پڑتا ہے۔ شرعی طور پر کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے، اندھیرے ہی میں رہنا پسند ہے آپ کو، اندھیرے ہی میں رہیں، کوئی حرجہ نہیں۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ جماعت میں اگر جب صف بندی کی جاتی ہے تو صف بندی کرتے ہوئے یعنی جماعت کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ یمین سے یعنی دائیں طرف سے، یا بائیں طرف سے، رائٹ سے یا لیفٹ سے، یا دونوں میں سے کہیں پر بھی ٹھہر سکتا ہے آدمی؟ بھائی اصل یہ ہے کہ امام کو درمیان میں رکھا جائے، امام کو درمیان میں رکھا جائے، اب دونوں طرف برابر ہوں۔ اب اگر کوئی آدمی آئے تو اسے اختیار ہے کہ بہتر ہے کہ وہ دائیں طرف ہو، اس لیے کہ دایاں اچھا ہے، لیکن اب دو ہی آدمی ہیں، ہے کہ نہیں ہے، یا امام کے پیچھے، تو اب یہ نہیں کہ ایک آدمی کیا ہے کھڑا ہو اور باقی دائیں، یہ نہیں ہے، کیا ہے دونوں امام کو ایسے کریں۔ اور اس پر علماء نے بعض حدیثوں سے بھی استدلال کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک کے پاس گئے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں اور یتیم آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے، نہیں کہا کہ میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت جو صحیح مسلم میں ہے کہ آپ کہیں سفر کا معاملہ ہے کہ میں وضو کر کے آیا اور آپ کے بائیں کھڑا ہو گیا، تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے مجھے لے کر کے دائیں کھڑا کر لیا۔ اتنے میں جبار ابن صخر نامی کوئی صحابی ہے ہمارے خیال سے، وہ آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں کھڑے ہو گئے، تو آپ نے ہم دونوں کو اپنے پیچھے کر دیا۔ تو امام شوکانی رحمہ اللہ وغیرہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ امام کو وسط میں رکھنا چاہیے، جیسا کہ سنن ابو داؤد کی ایک ضعیف حدیث بھی ہے کہ وسط الامام، امام کو درمیان میں کرو، ہے کہ نہیں؟ تو اس سے بعد اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے، جیسا کہ امام شوکانی رحمہ اللہ ہیں، اور اس پر بھی استدلال ہو سکتا ہے کہ پہلے جب یہ جائز تھی اور یہ مشروع تھا کہ اگر 3 آدمی ہوتے تھے تو امام درمیان میں کھڑا ہوتا تھا، ہے نا، ایک کہاں دائیں طرف اور ایک، یہ نہیں کہ دونوں کہاں کھڑے ہوں، دائیں طرف کھڑے ہوں، کہاں ایک درمیان، اس کا مطلب کہ امام کہاں ہونا چاہیے، درمیان میں ہونا چاہیے۔ جی اگلا سوال کو سوالات خواتین گروپ سے شامل کیا جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ کیا کوئی ایسا طریقہ اختیار کر سکتا ہے کہ اپنی ساری جائیداد اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے لیے مختص کر دے اور خود بھی اس سے اپنی زندگی میں فائدہ اٹھاتے رہے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے اس باغ کے بارے میں کیا؟ بھائی دیکھیے، کیا ان لوگوں نے اپنی ساری پراپرٹی ایسے کر دی تھی؟ ایسا تو نہیں ہے۔ علماء یہی کہتے ہیں کہ دیکھیے اپنی ساری جائیداد وقف کرنے کی 2 صورت ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اسے وقف کر دے اور لوگوں کو جس کو وقف کرا اس کو مالک بنا دے، اس کا مالک بنا دے، تو یہ اس صورت میں جائز ہے کہ انسان وہ اور اس کے بچوں والوں جس کا حق نہ مارا جاتا ہو، اور اگر انہیں تنگی ہو تو وہ کیا ہوں، حضرت ابوبکر کے اولاد طرح صبر کرنے والے ہوں، اور انسان اس لائق بھی ہو کہ ہاں اب اپنا کچھ کما سکتا ہے، یہ نہیں کہ بالکل بیماری میں ہے اور اپنا سارا مال وقف کر دے، یہ چیز جائز نہیں ہے نا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کہے کہ یہ میری ساری پراپرٹی وقف ہے جب میرے مرنے کے بعد، تو علماء کہتے ہیں کہ یہ پھر وصیت کے معنی میں ہوگا، یہ ثلث میں نافذ ہوگا، پورے میں نافذ نہیں ہوگا۔ جی نہیں، ایسے ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی کسی کی بلڈنگ ہے، وہ وقف کر دیا، اس نے کہا کہ
مثال کے طور پر اس سے 50,000 روپے کرایہ آتا ہے، کہا کہ میری جتنی ضرورت ہے میں لے لوں. میرے عزیز آپ یہ نہ بھولیں کہ وقف کا معنی اسے مالک بنا دیا. کہاں مالک بنایا آپ نے؟ جب اس کو کرایہ لے رہے ہیں آپ تو مالک کہاں بنایا ہے آپ نے اس کو؟ اچھا نیت صرف کر سکتے ہیں؟ نہیں، نیت کر سکتا ہے لیکن نافذ نہیں ہوگا نا. یعنی اس طریقے کی نیت کر سکتا ہے کہ چلیں جتنا میرا خرچ ہے اتنا رہے گا، باقی اتنا پیسہ ہم فلاں ادارے کو دیتے رہیں، کوئی بات نہیں، لیکن وفات کے بعد جو ہے وہ وراثت میں آئے گا، وقف نہیں مانا جائے گا الا کہ سارے ورثہ خوشی سے راضی ہو جائیں اس کے اوپر. جی اچھا، تو یہاں پر یہ شکل بھی ہو سکتی ہے کہ مدرسے والوں کو وقف کر دیں، کہے کہ ہمیں اس میں سے اتنا ہمارے لیے خرچ کے دیتے رہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز بھی جائز ہوگی. علی کل حال اور کسی سے پوچھ لیں کہ اپنا خرچ آپ اس سے لے رہے ہیں جس کا مطلب کہ مالک نہیں بنایا ہے انہیں. مانگ کے تو لے سکتے ہیں بھائی، مانگ کے لے سکتے ہیں تو کیا وقف کرنے سے کیا اتنی بڑی بیوقوفی کیا ہوگی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے؟ مانگ کے لے رہا ہے اس کا مطلب اپنا چیز اپنی لے رہا ہے، دوسرے کے لے رہا ہے. نہیں تو اس کی خواہش ہے کہ زندگی میں وہ چیز وقف کرے. بھائی تو ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ کے چلا جائے، دوسرا اپنا کوئی ذریعہ ڈھونڈے. تو کیوں اس کے اوپر قابض ہے اپنی زندگی میں؟ جی یعنی دوسرا اپنا ذریعہ کرنا ہی وہی بہتر ہوگا. یہی لازم ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ بیٹیوں کا کیا مقام ہے اسلام میں اور بیٹیوں کے کیا فرائض ہیں؟ ظاہر بات، اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو اللہ کا جو مقام دیا ہے کسی دوسری قوم نے نہیں دیا ہے. کہ خصوصی طور پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 2 بیٹیوں 3 بیٹیوں کی پرورش کرے تو اس کے لیے کیا ہے، جہنم سے نجات کا سبب بنے گی. یہ بچے بھی ہوتے لیکن بچوں کے بارے میں فضیلت آپ نے نہیں بیان فرمائی. بیٹیوں کے بارے میں البتہ بیٹیوں پر فرائض یا بیٹیوں کے تئیں فرائض والدین پر کیا ہے؟ والدین بیٹیوں کے تئیں فرائض ہے کہ ان کی صحیح تربیت کی جائے، ماحول کے لحاظ سے ان کو تعلیم دی جائے، اور جب بالغ ہو جائیں تو انہیں ان کی شادی کر دی جائے. یہ بھی باپ کے فرائض میں داخل ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم ہم لوگ اپنے گھر میں یعنی ڈیلی جو ہے ریکارڈنگ لگاتے ہیں رقیہ شرعیہ کی، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی بیمار ہو تبھی لگانا چاہیے، عموماً ایسے نہیں لگانا چاہیے، ورنہ خود اپنے سے پڑھیں اور اپنے اوپر دم کر لیا کریں. اصلاً یہ لگانا قرات یہ چیز جو ہے مساعد مددگار ہو سکتی ہے لیکن اس کا بدل نہیں ہو سکتی. اصل چیز ہے کہ انسان پڑھے. دیکھیے رقیہ 2 قسم کا ہے. ایک رقیہ وہ ہے جو بطور حفاظت کے حفظ ما تقدم کے ہے، جیسے صبح کو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء پڑھنا، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخر، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک رقیہ وہ ہوا کرتی ہے بسم اللہ یرقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس وعین حادن. یہ جو بیماری کے بعد ہے، ظاہر بات یہ تو اسی وقت ہوگا جب کوئی آدمی اس میں مبتلا ہو جائے تو. جی یعنی یہ روزانہ جو لگانے کی عادت ہے اس کی آپ کیا کہیں گے؟ میں تو کہوں گا کہیں خطرہ ہے کہیں بدعت میں نہ ہو جائے. اس لیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، انسان اسی پر اعتماد کر لیتا ہے اور اپنا اس کو چھوڑ دیتا ہے. جی لیکن اگر کسی کے پاس پکا علم ہے، سب کچھ ہے الحمدللہ، بدعت سے وہ خود بھی اس کا اہتمام کرتا ہے اور صرف برکت کے لیے جو ہے وہ قرآن بھی چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرجہ نہیں. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ تہجد کے وقت قرآن دیکھ کر نفل نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کوئی حرجہ نہیں ہے. انسان اگر لمبی قرات کرنا چاہتا ہے تو دیکھ کر کے پڑھ سکتا ہے اگر یاد نہیں ہو اسے تو. اگلا سوال، بہن نے ایک پوسٹ بھیجی جس میں لکھا گیا ہے کہ رزق فوری حصول کے لیے منفرد ذکر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امہات المومنین رضی اللہ عنہ کے یہاں کھانے کا پیغام بھیجا، لیکن کسی کے یہاں سے کچھ بھی نہ ملا. رسول اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سے یہ دعا کی اور فرمایا اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت. یہ صحیح ہے بھائی؟ دیکھیے یہ حدیث تو صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ منفرد ذکر یعنی اسے بطور ذکر کے کیا جائے، یہ چیز کم سے کم میرے علم میں نہیں. حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گھر مہمان آئے، آپ نے فلاں کے یہاں بھیجا اور کچھ ملا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے کسی ذریعے سے آپ کے پاس وہ بھیج دیا بھونی ہوئی بکری کا.
ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ نہیں کہ صبح و شام اس کا آپ اہتمام کیا کرتے تھے. البتہ یہ کہیے کہ روزی میں تنگی ہو اور آپ پریشان ہو، آپ کے پاس مہمان آ گئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو یہ اگر آپ کی ایمان کی قوت ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو کہیں سے بھیج سکتا ہے. جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم یعنی عمر 18 سال ہے اور ماہواری جب ہوتی ہے، ماہواری کے دن ختم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد 2-3 دن یعنی کچھ خطرات یا ڈاٹس وغیرہ نظر آتے ہیں، لیکن وہاں پر ماہواری میں جو تکلیف وغیرہ ہوتی ہے، جو اثرات ہوتے ہیں عورت کو، وہ وہاں پر ان 2-3 دنوں میں نظر نہیں آتے. یعنی یہ ماہواری کے ایام کے بعد فوری یہ 2-3 دن ایسے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر 1 ہفتے کے بعد یہی شکایت پھر سامنے نظر آتی ہے. بہن کا سوال یہ ہے کہ یہ جو ماہواری کے ختم کے بعد جو 2-3 دن ہیں اور اس کے بعد پھر 1 ہفتے کے بعد جو 2-3 دن ایسے آ جاتے ہیں، تو ان میں کیا وہ نماز پڑھے گی یا نہیں پڑھے گی؟ دیکھیے، سنن ابو داؤد میں ایک روایت ہے، صحابیہ کہتی ہیں کنا لا نعد السفرۃ والقدرۃ بعد الطہر شیئا، ہم طاہر ہو جانے کے بعد یہ پیلا پانی یا گدلا پانی جو آتا ہے اس کو ہم کوئی شمار نہیں کرتے تھے. دیکھیے، اس حدیث کا 2 مفہوم نکلا. ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ہے اور مہینہ ختم ہو جانے کے بعد طہار پاکی کی جو علامت ہوتی ہے وہ ظاہر ہو گئی ہے، اب وہ غسل کر لیتی ہے، پھر اگر یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے تو اس کا کوئی شمار نہیں ہوگا. اور حدیث کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، لیکن اگر اسی کے ساتھ منسلک ہے، اگر اسی کے ساتھ منسلک ہے یعنی ختم ہوا جو خون کا آنا ہے لیکن علامت نہیں ظاہر ہوئی ابھی پاکی کی، تو اس کا مطلب اس کا شمار کس میں ہوگا؟ حیض میں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ تو اب یہ بہن خود ہی وہ فیصلہ کر سکتی ہے. جی، یعنی اگر پاکی کی علامت ظاہر ہو جائے تو الگ بات. جی. اگر کسی کو شکایت ہو کہ پاکی کی علامت ظاہر ہی نہ ہوتی ہو تو کیا کرے؟ تو دیکھے کہ یہ عارضی چیز ہے یا کہ مستقل پہلے سے ہے، اپنی عادت کے اوپر جائے. جی. ہے کہ نہیں؟ اپنی عادت کے اوپر ہے جائے. اگر لیکن یہ عموماً عورتیں یہ جانتی ہیں کہ ہاں بھائی پاکی کیسے ظاہر ہوتی تھی، ہے نا، تو اس کے اوپر جائے گی. اگر یہ ہے کہ اس کو 6-7 دن تو اس پر رک کر کے اس کے بعد نہا کر کے اپنا وہ کرے گی. جی. لیکن پہلے ہی سے معاملہ ایسے گڑبڑ رہا ہے ہمیشہ سے، ظاہر بات اس کا شمار انہی دنوں میں ہوگا. جی. جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم مجھے یعنی سماعت میں قرآن وغیرہ سننے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو میں کچھ اذکار تلاش کر رہی ہوں کہ جس کے سننے کی یا جس کے پڑھنے کی وجہ سے میری سماعت میں کچھ فرق آ جائے. کیا شریعت ایسی کوئی رہنمائی کرتی ہے؟ بھائی دیکھیے، مجھے ایسا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آپ صبح و شام یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری. تو یہ دعا کثرت سے پڑھیں دل لگا کر کے. اللہ تعالیٰ کا دربار بہت بڑا ہے، اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان کو اس پریشانی سے نجات دے گا. جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم یعنی جب بھی ہمارا یعنی میرا حمل ٹھہرتا تو وہاں پر یعنی حمل ساقط ہو جاتا، جس کی وجہ سے ایک کوئی خاص علاج ہے وہ بتا رہی ہیں، تو وہ علاج کرانا پڑتا، جس کے بعد ان کے 2 بچے الحمدللہ ہوئے ہیں. تیسرے بچے کو نارملی طور پر آنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن حمل بار بار 3-4 مرتبہ ساقط ہو چکا ہے. سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس کنڈیشن کے اندر کیا ان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ حمل کے لیے وہ علاج کرائیں یا فطری طور پر چھوڑ دیں؟ بھائی دیکھیے، اگر انہیں بچے اولاد کی خواہش ہے تو کرائیں، اور نہیں خواہش ہے تو پھر شریعت اس کا مکلف نہیں بناتی ہے انہیں. خاص طور پر اس قسم کے بعد علاجات جو ہوتے ہیں وہ 2 اعتبار سے بڑے تشویشناک ہوتے ہیں. ایک اعتبار سے کہ اس کے اوپر خرچہ بہت آتا ہے، جی، اور دوسرے اعتبار سے یہ کہ اس سے بسا اوقات عورت کو تکلیف بھی ہے. جی. تو اب شریعت اس کا مکلف نہیں بناتی ہے آپ کو. جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم اکثر کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ عبادت اور علم حاصل کرنے کا جذبہ اور شوق ہوتا ہے اور عرصے تک چلتا ہے، لیکن بعد میں سستی آ جاتی ہے، باقاعدگی سے نوافل اور تلاوت نہیں کی جاتی، تو اس پر آپ کیا نصیحت کریں گے؟ بھائی دیکھیے، اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث جو سنن ترمذی
اور سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے، اس کے اوپر غور کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لکل عمل شرہ ولکل شرۃ فترہ، ہر عمل میں ایک تیزی رہتی ہے جب انسان کرتا ہے۔ شروع میں ہر انسان جذبات رہا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تیزی کے اندر کیا ہے، اس پر کچھ سستی اس پر آتی ہے۔ تو اگر کسی کی سستی میری سنت کی حد تک باقی رہ گئی تب تو ٹھیک ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سستی ہو، لیکن سستی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ پہلے اذکار جو ہے وہ 1-2 گھنٹے کرتے تھا، بالکل ہی چھوڑ دیا ہے، پہلے پوری رات تہجد پڑھا کرتے تھا، پڑھتے ہی نہیں ہیں، پہلے 12 رکعت نماز پڑھتا ہے، 1 رکعت بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ نہیں، انسان کو ہر دم جو ہے ایک وسط طریقہ اختیار کرنا چاہیے، ہے نا۔ کبھی جو سستی آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اذا اصابہ کسل او مرض صلی بالنہار 12 رکعہ کما قالت رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سستی لاحق ہوتی رات میں کی نماز میں یا کوئی بیماری رہتی تو آپ اس کے بعد کیا پڑھتے دن میں اس کو؟ تو کوشش یہ کریں کہ ضروری جو حاجیات ضروریاں ہیں اس سے فارغ ہو کر کے کم سے کم اتنے نوافل کا تو اہتمام کریں کہ تو آپ کا شمار ہو کہ ہاں بھائی آپ نفل پڑھ رہی ہیں، یا نہیں کہ آپ نے بالکل چھوڑ دیا ہے۔ خیر اللہ کے نزدیک سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ ادومہ وان قل، جس کے اوپر دوام اختیار کیا جائے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم جسم کے بال نکالنے کا کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھیے، جسم کے ان حصے کا بال، جس حصے کے بال کو شریعت نے کا حکم دیا ہے تو وہ تو نکالنا ہے، اور جس سے منع فرمایا ہے جیسے بھوں کے بال ہیں یا اس قسم کے ہیں تو اس کو نکالنے سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ بعض بال حکم دیا ہے کہ اس کو نکالا جائے اور بعض ہے کہ ان کو نہ نکالا جائے۔ اس کے علاوہ جسم کے باقی حصے میں جو باب ہیں وہ علماء کے نزدیک مختلف ہی ہے کہ نہیں ہے، لیکن ایک اصول یہ ہے کہ شریعت جس کے بارے میں سکوت اختیار کرتی ہے گویا کہ وہ جائز ہے۔ تو اب اگر خاص طور پر ضرورت پیش آ جائے، بعض عورتوں کو ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں یا ان کے چہرے پر یا ان کے رانوں وغیرہ میں بہت بال آ جاتے ہیں جس سے مطلب خطرہ ہے کہ شوہر جو ہے نفرت کرے گا، تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر ایسی چیز نہیں ہے، شوہر بالکل مثلاً اس سے مطالبہ نہیں کرتا آپ سے، ہے کہ نہیں، اور آپ کا کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا ہے، تو صرف یہ ہے اپنی سہیلیوں میں خوبصورت بننے کے لیے، اور تو اس کے لیے اگر پرہیز کیا جاتا ہے کہ اختلاف سے بچ جائے تو بہتر ہے یہ۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کیا حیض کی حالت میں خاتون اپنے شوق کے باعث خطبہ سننے کے لیے مسجد آ سکتی ہے یا نہیں؟ نہیں، مسجد میں نہیں آئے گی، باہر بیٹھ کر کے خطبہ سن لے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر میرا کوئی سامان اگر چوری ہو گیا ہے اور کچھ دنوں کے بعد کسی کے پاس مل گیا ہو تو کیا میں وہاں سے اٹھا سکتی ہوں یا وہ بھی چوری میں شامل ہوگا؟ نہیں، آپ کا حق بنتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے لیا نہیں ہے بلکہ اس نے خریدا ہے کسی سے، تب تو اس کو بتانا ضروری ہے کہ نہیں، اس لیے کہ وہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ آپ کا ہے، اور جہاں سے اس کو کسی نے کہا ہوگا ہاں میرا ہے، بات سمجھے نا، لیکن یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ ہاں اسی نے لیا ہے تو آپ بغیر بتائے لے کے چلے جائیں۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم تہجد کی نماز میں کوئی خاص صورت ہے یا کوئی بھی صورت پڑھی جا سکتی؟ کوئی بھی صورت پڑھی جا سکتی، اس کے لیے کوئی خاص صورت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلے میں کچھ بھی وارد نہیں میرے علم کے مطابق، واللہ عالم۔ جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089595707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔